دیش کا اڈانی بن سکتا ہے، تو آپ 50,000 روپے خرچ کر کے کیا آپ تجارت کی دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتے؟ رول ماڈل پیش کر رہا ایک مؤذن تھے، میرے دوست ہیں بنگلور میں، ابھی 1300 کروڑ روپے مہینے کا ٹرن اوور ہے، مفتی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا بہت کھڑی کوٹی سناتے تھے مسجد والے ہمیں، ایک مرتبہ بھاگ کر نکل گئے، ٹیوشن پڑھاتے تھے، تھوڑا پیسہ جمع کیا، کاروبار شروع کیا، آج مہینے کا 1300 کروڑ روپے کا نیٹ ورتھ ہے مہینے کا ان کا۔ ہمارے عالم دین بھی اس سے سبق لیں۔ مفتی صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah, peace be upon the Prophet and Allah's mercy and blessings, peace be upon us and the righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful۔ میں 2 گھنٹہ بھی مائک پکڑ کے کر سکتا ہوں، رکھ دیجئے۔ O my Lord, expand me my grace, ease my task for me, remove the impediment from my speech so they may understand what I say۔ ادارا سرو ایویتے پرانی پاتمے ومیمتم، آستھتہ سنیتاتما مانے وامتمام گتم، بہنام جنم نامنتے ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमति समात्मा सुदुर्लभा रुद्रवो गिरिवा अश्रैत पिशाच प्यारु नाम पर जाम जयी अव ब्रह्मा दुविशो जयी तुवं तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वपूर्वजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निबंधिते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर मुहतरम, गिरामी कदर मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, इस पंडाल में बैठे हुए दीनी, ईमानी, समाजी, सियासी, मिली और हमारे सनातन धर्मी भाइयों, नौजवान साथियों, पर्दे में बैठे हुए हमारे समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, दस्तार
دستار فضیلت دستار بندی کے بینر تلے یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا اور ہم لوگوں کی شرکت آپ کے اس مدرسے کی دعوت پر ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو، اس مدرسے کو، اس علاقے کے لیے، اس صوبے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے مزید قبول فرمائے۔ بڑے معزز ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا، اپنی زبان کی اصلاح کی غرض سے کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج امت مسلمہ بہت نازک دور سے یہ قوم گزر رہی ہے، بہت سارے امتحانات، بہت ساری دقت اور دشواری۔ ایسے ماحول میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ مولانا حالات دنیا کے اندر بہت زیادہ خراب ہیں، خصوصاً مسلمانوں کے لیے، مذہب اسلام کے لیے کیا کیا جائے؟ ایسے وقت میں ہم لوگ کیا کریں؟ ذرا گائیڈ لائن کیجیے، بتائیے۔ میرے بھائیوں، میں ان سب سے یہی کہتا ہوں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر مومن ہیں، مومن کامل، تو آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں بیان کیا کہ لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم صبر کے ساتھ ڈٹے رہے، یقین کے ساتھ، تو تمہارے دشمنوں کے مکر و فریب اور ان کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اکثر بیانات میں علماء کرام بالتفصیل گفتگو کرتے ہیں اس پر، اور پھر ایسی سچویشن سے نمٹنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے۔ ہمیں محمد رسول اللہ کی زندگی کی طرف نظر اٹھانا چاہیے، ان کی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ آپ نے ایسے حالات میں، ان سے بھی بدتر حالات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے نکلے ہیں اور صحابہ کرام کو کیسے بچایا۔ ہر موڑ اور ہر سچویشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امت مسلمہ کے لیے ایک مشعل راہ بنایا۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محمد رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے، ان کی زندگی میں ایک اسوہ ہے، ایک رول ماڈل۔ ضرورت ہے اس نظر سے دیکھنے کی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم لوگ مس کر رہے ہیں، جن کو ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں، اور پھر یہ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا ایسے ماحول میں، ایسے خراب وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دو تین چیزوں کی طرف عالمی سطح کی بات کرنا چاہوں گا، آپ لوگوں کو ادھر مدعو کرنا چاہوں گا۔ ملکی لیول کی بات نہیں ہے، عالمی سطح کی مسلمانوں کے لیے، عالمی سطح کے میسج کے لیے کہنا یہ چاہتا ہوں،
اللہ کے نبی جہاں پیدا ہوئے، اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے لیے کھڑا کیا. بہت سخت اور بہت زیادہ جہالت، دنیا کی ساری برائی وہاں پر تھی، لیکن اللہ نے محمد رسول اللہ کو 40 سال کی عمر میں برپا کیا. نبوت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. 40 سال کے بعد ایک پیغام دیا کہ محمد تمہیں یہاں پر کام کرنا ہے، تمہیں یہاں کے حالات کو بدلنا ہے. تو سب سے پہلا پیغام اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے پاس کون سا آیا؟ وہ پہلا پیغام عبادت کا نہیں تھا، روزے کا، زکوٰۃ کا نہیں تھا، حج کا بھی نہیں تھا، بلکہ کوئی ایسا آرڈر نہیں تھا جس سے عبادت کرانا مقصود ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پروفیٹ اے محمد اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو، تمہیں پڑھنا ہے، تمہیں تعلیم حاصل کرنی ہے، اللہ کے ذات کو سمجھنا ہے، اللہ کی وحدانیت کو پہچاننا ہے جس نے تمہیں منی کے قطرے سے خوبصورت شکل دے کر دنیا کی سب سے بہترین مخلوق بنا کر اس دھرتی پر بھیجا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. منی کا ناپاک قطرہ ناپاک ہے، آپ کے باڈی میں لگ جائے تو جب تک آپ نہیں دھوئیں گے تو آپ پاک نہیں ہو سکتے. انسانوں کی حقیقت یہ ہے کہ منی کے ناپاک لوتڑے سے انسانوں کو بنایا گیا، شروعاتی پروسیس وہیں سے کیا جاتا ہے. اب ایک خوبصورت انسان بنایا اور خوبصورتی کی سرٹیفکیٹ بھی اللہ نے قرآن کریم میں دیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. I created you the better اسٹرکچر، آپ کو بہترین سانچے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اس کے بعد پھر ثم رددناہ اسفل سافلین. لیکن آگے بہت زیادہ خطرناک وعید بھی ہے. ڈھنگ سے رہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سب سے پستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈال لے گا اور ڈال دیا. پہلا میسج کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے سب سے پہلی وحی، سب سے پہلا آرڈر میسج پڑھنے کا ہے. اقرا، قرأ یقرأ قرآن، اسی سے الفاعل منہ قاری، قاری پڑھنے والے کو کہا جاتا ہے. قاری، قرأ یقرأ قرآن، پڑھو. You have to read, you have to educate your child, you have to study about the last prophet, about Allah, about God and Lord and Samvidhan, Constitution. اقرا، پڑھنا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کسی برائی کا خاتمہ آپ کو کرنا ہے، کہیں پر آپ کو کچھ اچھا کام کرنا ہے، تو وہاں تعلیم کا راستہ اپنائیے، ایجوکیشن کا راستہ اپنائیے. اگر تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، تو نفرت بھی مٹتی ہے. اس سے ہندو بھائی کو بھی شامل کروں گا. میں نے خطبے میں 2 منتر پڑھے تعلیم کی فضیلت کے تعلق سے ان کے گرنتھ میں. ایک تو ادارا سرو ایویتے جانی تاتمے و میمتم آستھتہ صحیح یکتاتما مامے و متمام گتی. 7ویں ادھیائے کا شلوک ہے شریمد بھگوت گیتا کا. دوسرا منتر ہے بہو نام جنمنا منتے گیان وان مام پرپدگیتے واسو دیوا سرومتی سمہا آتما سدرلبھا. انسان مہا آتما بنتا ہے. اس میں انتم اوتار آخری نبی کا بھی چرچا ہے. بہو نام جنمنا منتے، کئی جنموں کے بعد ایک مہان انسان پیدا ہوگا اور وہ ایشور کی باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھے گا اور گیان کی بات کرے گا. اور سنو، گیان سے سا مہا آتما، کوئی بھی سادھارن آتما، کوئی بھی سادھارن انسان گیان سے، ایجوکیشن سے مہا آتما مہان بن سکتا ہے، بڑا بن سکتا ہے.
श्रीमद् भगवत गीता में तालीम है, नॉलेज है अपने मजहब के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, अपने शास्त्र के बारे में, तो हिंदू भाइयों को भी उनको कोई नेता नहीं बहका सकता, उनको कोई अंधभक्त नहीं बना सकता। मुसलमानों को भी ज्ञान है कुरान के बारे में, बल्कि अल्लाह के नबी का तो फरमान है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हे मुसलमानों तुमको इतना इल्म हासिल करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिसीव एंड टू गेट नॉलेज अबाउट योर लाइफ, about your Lord, about your Sharia, about your ahkam, about the command of Allah, अल्लाह के अहकाम के बारे में जिनका वास्ता तुम्हारी जिंदगी के अंदर पड़ता है, तुम्हारे लिए जरूरी है, फर्ज है उतना इल्म हासिल करना। और ये कहा कुरान में कि पढ़ा लिखा आदमी और अनपढ़ आदमी बराबर नहीं हो सकते। कुल हल यस्तविल लजीन यालमून वल्लजीन ला यालमून, इसी को कहा श्रीमद् भगवत गीता में, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी, जो ज्ञानी होगा, जो जानने वाला होगा, जो महाआत्मा होगा, और एक इलिटरेट अनपढ़ गवार, उनमें और उनमें कभी भी मुकाबला नहीं हो सकता। जो जाहिल है, जिनके अंदर ज्ञान नहीं, न ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा, जिनमें धर्म का ज्ञान नहीं, जिनमें समाज का ज्ञान नहीं, तो क्या कहा, भुवे भारभूता ते मृत्युलोके मर्गाश्चरन्ति, मृत्युलोक में मरने के बाद उसका मकाम ऐसा है ईश्वर के पास जैसे एक जानवर का होता है, क्योंकि जानवर में ज्ञान नहीं होता, जानवर में अकल नहीं होती है, इतनी समझदारी नहीं होती है, उनको अच्छा और बुरा नहीं पता कर सकते वो जानवर को। इसीलिए कहा गया, न शीलम न ज्ञानम न गुणे न धर्मा ते मृत्युलोके, तो मरने के बाद मृत्युलोक, मरने के बाद भूमि भार भूता मर्गाश्चरन्ति, वो जानवरों की तरह होंगे ईश्वर के पास जिनमें ज्ञान नहीं होता। मेरे हिंदू भाइयों, आपके कानों तक अगर श्रीमद् भगवत गीता का यह श्लोक पहुंचता है तो आप खुद से अध्ययन कीजिए, पढ़िए, मजहब के बारे में, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, पड़ोसी के बारे में क्या हुकूक बयान किए गए। इस्लाम में तो अल्हम्दुलिल्लाह बयानात भी होते हैं, पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, इंसानियत का रिश्ता क्या है, इस धरती पर इंसान कौन है। हमारा अकीदा, हमारा कॉन्सेप्ट है कि इस धरती पर पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 10.5 अरब इंसान, 7 अरब इंसान की ये रिपोर्ट सन 2011 की, सन 2022 की स्टेटस, और ये रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 10.5 अरब इंसानों का रिश्ता आपस में, भाई भाई का रिश्ता, एक माँ बाप के कोख से पैदा हुए, सबके अंदर एक तरह का खून होता, एक ही ईश्वर ने सबको पैदा किया। खुले लफ्जों में कहा है, 7872 साल पहले वेद व्यास जी ने अपने शास्त्र के अंदर साफ लफ्जों में कहा है, खुले लफ्जों में कहा है कि ब्रह्म शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्रीय जाति वितरत्वम विधादरीच्यम तथे चचासे एवात्र पति प्रजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता प्रभेदा। इसका मतलब समझने के लिए, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन औ उन्सा, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, एक इंसान, अम्मा हव्वा, दादा आदम, अम्मा के कोख से, आदम के जरिए से पूरी दुनिया के इंसान हैं, सारे इंसान जितने भी हैं सब एक माँ बाप की संतान है। उठाकर देख लीजिए तारीख, ये हिस्ट्री। ज्यादा उधर नहीं पढ़ने जाऊंगा, मंत्रा मेरा टॉपिक छूट जाएगा, मैं जिस पे बात करना चाहता हूं। इतना कहूंगा
کہ تعلیم शिक्षा ضروری ہے. اگر शिक्षा ہے تعلیم ہے تو پھر نفرت بھی نہیں. کیسے؟ میں ایک واقعہ مختصراً بیان کرتا ہوں کیونکہ بہت کم وقت ہے. ٹاپک جو ہم نے چھیڑا ہے جس پہ مجھے بات کرنی تھی اس پہ کم سے کم بہت ٹائم چاہیے لیکن 1 گھنٹے میں بات سمیٹنی ہے. اس سے بھی بڑی ہستیاں موجود ہے اسٹیج پر کی یہ بات آپ لوگوں کو سننی. میرے بھائیوں تو پتہ ہے نفرت جہالت کی وجہ سے نفرت بڑھ جاتی ہے. معلوم نہیں ہے کسی نے کان بھر دی اچھا یہ ہے معاملہ. ہاں حالانکہ جب جانکار ہوگا تو وہ خود فیصلہ کر سکے گا کہ نو آئی نو بیٹر دین یو, میں تجھ سے زیادہ بیٹر جانتا ہوں کہ کیا ہے یہ ریالٹی. بول سکتا ہے. 3-4 طالب علم کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں نے کئی جگہ جلسوں میں بتایا, آپ کو بھی بتا رہا ہوں صرف سبق حاصل کرنے کے لیے. ہم ایک ٹرین پر سفر کر رہے تھے, جماعت کے ساتھ ہی نماز کا وقت ہوا, عصر کی نماز ادا کی انہوں نے جماعت سے, کوئی دقت نہیں. مغرب کی نماز پڑھنے گئے تو مغرب کی نماز میں زور سے تلاوت کرتے ہیں. شروع کے 2 رکعت میں تو وہ 3-4 ساتھی تھے, نماز پڑھ رہے تھے, 2-2 کر کے جماعت کر رہے تھے. تو وہاں کچھ نوجوان, کچھ اسٹوڈنٹ جو دنیاوی علوم و فنون حاصل کر رہے تھے لیکن مذہب کا شاید نالج انہیں نہیں تھا, تو ان نوجوانوں نے دیکھا کہ اچھا ارے یہ ٹوپی اور داڑھی والے سدھریں گے نہیں, یہ نماز شروع کر دی ٹرین میں, ڈسٹرب کر رہے ہیں لوگوں کو. حالانکہ ان کی نماز اتنی شانتی کے ساتھ ہو رہی تھی کہ کسی کو کوئی دقت نہیں تھی, لیکن وہ پرابلم سمجھ رہے تھے کہ نہیں یہ پرابلم کر رہے ہیں, یہ پبلک پلیس پہ نہیں پڑھ سکتے. حالانکہ پڑھ سکتے, کہیں پر بھی عبادت کیا جا سکتا ہے, کہیں پر بھی عبادت کر سکتے ہیں. بھارت کے سنویدھان کے مطابق فریڈم آف کنشینس, فری پروفیشن اینڈ پریکٹس پروپیگیشن آف دا ریلیجن. کہیں پر بھی آپ دھارمک, آپ اپنے ایشور کی پوجیہ پرارتھنا, نماز, روزہ, زکات کر سکتے ہیں, کوئی نہیں روک سکتا. صرف کچھ نوجوانوں نے, فرقہ پرست تنظیموں نے یہ ہوا چلائی ہے کہ نہیں پبلک پیلیس پر نماز نہیں پڑھ سکتے. پبلک پیلیس پر اگر کوئی بیٹھ کر بس میں بیٹھتے ہیں, گنگا جمنا, گنگا ندی آ جاتی ہے تو ہمارے ہندو بھائی ایسے ایسے کرتے ہیں, ایسے ایسے کرتے ہیں, پھر اس میں روپے بھی ڈالتے ہیں. کیا وہ بھکتی نہیں ہے؟ وہ بھکتی ہے. آپ کے حساب سے تو بینڈیڈ ہونا چاہیے کہ نہیں, ہر جگہ نہیں کر سکتے, لیکن نہیں, عبادت کے لیے, کانسیپٹ کے لیے, عقیدے کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. بھارت کے سنویدھان کا آرٹیکل نمبر 25 اٹھا لو, جن کو ذرہ برابر بھی شک ہوتا ہو اپنی تسلی کر لو, وہاں سے الفاظ بتا دیتا. فریڈم آف کنشینس, سوچنے کی آزادی, فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن, عمل کی آزادی,